اللہ والوں نے، علماء نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا ہے اور عشق کے تقاضوں کو بھی پورا کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ امام دار الہجرہ، انہوں نے فرض حج ادا کیا اور عمرہ ادا کیا، پھر یہ حج اور عمرے کے لیے نہیں جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ تمنا اور شوق یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا مدفن نصیب ہو، آپ علیہ السلام کے پڑوس کی کوئی قبر نصیب ہو جائے، اور اگر میں مدینہ منورہ سے حج عمرہ کرنے کے لیے نکلا، عین ممکن ہے راستے میں انتقال ہو جائے تو وہیں لوگ مجھے دفنا دیں گے کہ مدینہ منورہ لانے میں کئی دن لگیں گے۔ تو تمنا اور تڑپ بھی تھی، اور اللہ سے کہا بھی کرتے تھے کہ یا اللہ حج عمرہ کرنے کے لیے آنا چاہتا ہوں، تیرے گھر آنا چاہتا ہوں، لیکن تیرے نبی کا در چھوڑنے کا دل نہیں کرتا کہ مجھے تو بس یہاں مدینہ منورہ کی موت چاہیے، مدینہ منورہ کا دفن چاہیے، کہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو لوگ مدینہ منورہ میں دفن کیے جائیں گے جنت البقیع میں مدفون ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کا انتظار فرمائیں گے اور اللہ کے ہاں ایسے لوگوں کی خصوصی شفاعت فرمائیں گے۔ تو اس شوق میں اور محبت میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ مدینہ منورہ نہیں چھوڑا کرتے تھے، لیکن مکہ مکرمہ جانے کی حسرت بھی رہتی تھی۔ تو اللہ سے دعا کی، اے اللہ کسی طریقے سے مجھے میری موت کا وقت بتا دیں، کسی طریقے سے مجھے میری موت کا علم ہو جائے، مجھے پتہ چلے کہ میری کتنی سانسیں ہیں، کب مجھے مرنا ہے، تاکہ میں اس حساب سے پھر مکہ مکرمہ بھی آ سکوں۔ تو ایک دن سوئے ہوئے تھے، خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی فرشتہ آیا ہے اور آ کے ایسے 5 انگلیاں کر کے چلا گیا، ایسے اشارہ کر کے چلا گیا۔ اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حیران ہیں کہ 5 انگلیوں سے 5 دن مراد ہیں، 5 مہینے ہیں، 5 سال ہیں، 50 سال ہیں، کیا ہے کوئی نہیں پتا۔ تو اس زمانے میں محدث اعظم اور خوابوں کی تعبیر کے سب سے بڑے ماہر علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شاگرد کو یہ کہہ کے بھیجا کہ ابن سیرین کے پاس جاؤ اور انہیں جا کے یہ خواب بتاؤ کہ ایک شخص نے خواب کے اندر 5 انگلیاں دیکھی ہیں، فرشتہ ہاتھ کا اشارہ کر کے چلا گیا ہے، کیا تعبیر ہے؟ تو وہ لیکن یہ بھی کہا کہ یہ نہیں بتانا کہ دیکھنے والا کون ہے۔ اب وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آئے اور آ کے کہنے لگے کہ ایک شخص نے خواب دیکھا ہے کہ فرشتہ 5 انگلیاں دکھا کے چلا گیا۔ تو ابن سیرین نے کہا دیکھنے والا کون ہے؟ شاگرد نے کہا نام بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ابن سیرین نے فرمایا پھر میں بھی خواب کی تعبیر نہیں بتاتا۔ تو شاگرد نے اصرار کیا کہ آپ بتائیں، بڑی دور سے آیا ہوں، بتائیں کیا تعبیر ہے۔ تو ابن سیرین نے خود ہی فرمایا کہ یہ خواب اس وقت روئے زمین پہ سوائے امام مالک کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا، یہ خواب وہ نہیں آ سکتا ہے۔ اور انہیں جا کے کہو کہ فرشتہ جو 5 انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے گیا ہے وہ اصل میں مفاتیح الغیب ہیں۔ یہ 5 چیزیں وہ قرآن کریم کی اس آیت جسے مفاتیح الغیب کہا جاتا ہے ان کی طرف اشارہ کر کے گیا ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، جن کا علم اللہ نے نبی کو بھی نہیں دیا۔ 5 چیزیں ایسی ہیں، ان کا علم آپ کو بھی نہیں دیا جا سکتا، لہٰذا آپ کو نہیں بتایا جا سکتا کہ آپ کی موت کب آئے گی۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت۔ قیامت کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، قیامت کب آئے گی نشانی اللہ نے بتا دی، لیکن قیامت کب آئے گی یہ علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ کب کہاں کتنی بارش برسائے گا یہ ایگزیکٹ علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے بچی ہے، یہ نیک بخت بنے گا بدبخت بنے گا، یہ علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ وَمَا يَعْلَمُ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے
کل انسان کیا کرنے والا ہے، کیا کمائی کرنے جا رہا ہے، یہ علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ انسان کہاں مرے گا اور کب مرے گا، انسان کہاں مرے گا، کس سرزمین پہ، یہ علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ تو فرشتہ کہہ کے گیا کہ ان 5 چیزوں کا علم جب اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیا ہے تو یہ علم اے امام مالک آپ کو بھی نہیں بتایا جا سکتا کہ آپ کی موت کہاں پہ ہو، یہ علم نہیں دیا جا سکتا۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.